دوران نماز ہاتھ سینے پر باندھیں یا پیٹ پر، یہ وہ ٹاپک ہے جو صدیوں سے زیر بحث ہے اور اسی بحث کو بنیاد بنا کر فرقے واریت کو ہوا دی جاتی ہے اور بعض اوقات مسئلہ قتل و غارت تک جا پہنچتا ہے۔ تو بھائی دو طرح کے مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایک مقلد اور ایک غیر مقلد۔ زیادہ تر لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، جن میں دیوبند اور بریلوی سر فہرست ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ پیٹ پہ ہاتھ باندھنا نبی کی سنت ہے، اور اس کے برعکس جو کہ غیر مقلد ہیں، جن میں اہل حدیث، جماعت المسلمین اور انجینئر صاحب کے فالوورز آتے ہیں، یہ لوگ ڈائریکٹلی حدیث سے مسئلے نکالتے ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا اور رفع الیدین کرنا نبی کا سنت طریقہ ہے۔ امت اس مسئلوں میں صدیوں سے پڑی ہوئی ہے، لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز کھلی کتاب کی طرح واضح ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی روح سے دیکھیں تو جو لوگ غیر مقلد ہیں ان کے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو حنفی حضرات۔ اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب بخاری اور مسلم ہے، اور نماز کے مسئلے پر غیر مقلدین کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ وہ بخاری مسلم سے دلائل دیتے ہیں، اور اس بات کو حنفی حضرات بھی مانتے ہیں۔ خود مفتی طارق مسعود صاحب بعض اوقات یہ کہہ چکے ہیں کہ رفع الیدین کرنے والی حدیث بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال آج کے اس جدید دور میں ہمیں اس مسئلوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی ہمارا حنفی بھائی رسول اللہ کی سنت سمجھ کر پیٹ پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے اور اس کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اسی طرح نماز پڑھی تھی، تو اس کی خالص نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کی نماز ضرور قبول کرے گا۔ اور اسی طرح ہمارا غیر مقلد بھائی سینے پہ ہاتھ باندھنے کو رسول اللہ کی سنت سمجھتا ہے اور خالصتاً اسی نیت سے نماز پڑھتا ہے کہ رسول اللہ نے اس طرح نماز پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العالمین اس کی نماز بھی قبول کرے گا۔ بے شک ان کی ریسرچ کمزور ہے، انہوں نے دین سیکھنے میں کوتاہی کی ہے، شارٹ کٹ راستے اختیار کیے ہیں، سنی سنائی باتوں پہ عمل کیا ہے، لیکن کیا پتہ اللہ رب العالمین ان کی خالص نیت کی بدولت ان کی اس کوتاہی کو معاف کر دے۔ لیکن اس کے برعکس میں اور آپ کسی پر یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے، تم فضول میں محنت کر رہے ہو، ٹکرے مار رہے ہو، وقت ضائع کر رہے ہو، اور روز محشر وہ اس فتوے کا مستحق نہ ہوا، تو یہ بات تو طے ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری پکڑ ضرور کرے گا۔ تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔